کل 2 کوشچنس میری جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موسٹ ویلکم مشتاق صاحب. ایسا ہے کہ کل 2 کوشچنس میری ونڈو پہ کسی نے بھیجے تھے اور میں وہ پہلے پیش کرنا چاہتی ہوں کیونکہ پھر جب آپ شروع کرتے ہیں تو پھر جو کنٹینیوٹی ہوتی ہے اس کو بیچ میں ڈسٹرب کرنے کو جی نہیں چاہتا. تو اگر آپ اجازت دیں تو وہ سوال پہلے پیش کر دیے جائیں. جی محترمہ، ہاں آپ نے سوال پیش کر دیجئے تاکہ میں وہ آپ کے ان سوالوں کے پہلے جواب دے دوں. جی محترم مشتاق صاحب، یہ سوال کل ایک ممبر نے بھیجے تھے لیکن اس وقت پروگرام کا وقت ختم ہو گیا تھا. ملک مشتاق صاحب سے میرا ایک سوال ہے. مرزا بشیر ایم اے صاحب اپنی ایک عبارت میں ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ہمیں نئے کلمے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور نبی آتا تو ہمیں نئے کلمے کی ضرورت تھی. اس لیے حضرت مرزا صاحب خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ مرزا صاحب ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد یہ لوگ مرزا صاحب ہی لیتے ہیں اور آپ بھی؟ تو جی، اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس سوال کا جواب دوں، میں ایک جو کل میری غلطی درست کروائی گئی اور مجھے اس کی طرف نشاندہی بھی کروائی گئی، میں پہلے وہ چاہوں گا کہ وہ غلطی جو ہے نا اس کو درست کر دوں. میں سب سے پہلے ان صاحب کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے کہا کہ جی ان کو تو پتہ نہیں ہے کہ مرزا صاحب تو کیا کہتے ہیں ان کے ڈاکٹر محمد حسین شاہ صاحب کے گھر میں فوت ہوئے، جبکہ میں نے کہا احمدیہ بلڈنگ میں فوت ہوئے. اور دوسرے انہوں نے کہا کہ احرار پارٹی جو تھی وہ 1935 میں بنی. جی میں تسلیم کرتا ہوں کہ احرار پارٹی 1935 میں بنی تھی، اور میں نے اشارہ کیا تھا ان علماء کی طرف جو کہ برانڈرتھ روڈ پر اکراس اسٹریٹ جن کا آفس تھا، میں نے ان کی طرف اشارہ کیا تھا. اور دوسرا میں نے یہ کہا تھا کہ حضرت مرزا صاحب جب لاہور آئے تو انہوں نے احمدیہ بلڈنگز میں خواجہ کمال الدین کے گھر میں قیام فرمایا. اچھا، احمدیہ بلڈنگز جو ہے نا وہ اس میں بہت ساری بلڈنگ ہے اور خواجہ کمال الدین اور محمد حسین شاہ صاحب کا گھر بھی وہی ہے. تو کچھ دن تو یہ خواجہ کمال الدین کے گھر میں ٹھہرے وہیں احمدیہ بلڈنگز میں، اور اس کے بعد غالباً نصرت جہاں بیگم ڈاکٹر محمد حسین شاہ صاحب کے گھر گئیں تو ان کو وہ گھر پسند آیا، تو پھر وہ کچھ دنوں کے بعد وہاں منتقل ہو گئے تھے اور وہیں پھر ان کا قیام رہا باقی، اور وہیں پر ان کی وفات ہوئی. تو یہ ذرا میں مشکور ہوں، ان کا میری غلطی درست کروائی گئی. جی اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. جالا، آپ نے پوچھا ہے کہ مرزا بشیر احمد ایم اے اپنی ایک عبارت میں ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ہمیں نئے کلمہ کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور نبی آتا تو پھر کلمہ کی ضرورت تھی، اس لیے حضرت مرزا صاحب خود محمد الرسول اللہ ہیں. جی اگر آپ ان کی کتاب پڑھیں جی سیرت المہدی، انہوں نے یہ لکھا ہے نہیں سیرت المہدی نہیں، کلمۃ الفصل میں، یہ کلمۃ الفصل بھی مرزا بشیر احمد ایم اے میں ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ جو موسیٰ کو مانتا ہے عیسیٰ کو نہیں مانتا، عیسیٰ کو مانتا ہے محمد کو نہیں مانتا، محمد کو مانتا ہے اور مرزا غلام احمد کو نہیں مانتا، وہ کافر اور پکا کافر. اور چونکہ ان کا نام جو مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان میں تمام انبیاء آ جاتے ہیں اور اس لیے کسی اور کلمہ کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ بقول ان کے محمد مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ کہا تھا کہ میں تمام انبیاء کا مظہر ہوں، میں موسیٰ بھی ہوں، میں عیسیٰ بھی ہوں، میں شیش بھی ہوں، میں ابراہیم، میں نوح ہوں، میں لوط ہوں. تو اس لیے چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں محمد رسول اللہ کا بھی مظہر ہوں،
تو لہٰذا نئے کلمہ کی ضرورت نہیں ہے. اور جب بھی ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خود بخود آ جاتا ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو ذلی بروزی نبی محمد رسول اللہ کہتے تھے. تو بہرحال میں تو یہی سمجھتا ہوں ان کے نزدیک کسی کلمہ کی ضرورت نہیں تھی. جی محترم مشتاق صاحب، دوسرا سوال بھی ان ممبر کا ہے کہ یہ کہ تذکرہ قرآن سے بڑھ کر آپ اور یہ دونوں بڑھ کر مانتے ہیں، یعنی وہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اور یہ یعنی جماعت احمدیہ دونوں تذکرہ کو قرآن سے بڑھ کر مانتے ہیں، یا پھر قرآن کے بعد افضل کتاب تذکرہ الہام مرزا صاحب کی وحی کو مانتے ہیں. یعنی وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس بارے میں آپ اپنے کمنٹس دیجیے. جی غالباً میں نے آپ کو اس کا جواب دے دیا اوپر، لیکن پھر بھی انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو محمد کا دوسرا وجود نہیں کہا. مرزا غلام احمد قادیانی نے کبھی بھی نہیں کہا یہ کہا کہ میرا وجود وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. انہوں نے تو جو اپنی نبوت جو تھی بروزی نبوت ذلی نبوت، اس کی یہ تحریر، اس کی یہ ایکسپلینیشن دی تھی کہ میں اپنے آپ کو میرا کوئی اپنا نبوت کا دعویٰ نہیں، مجھے یہ جو کچھ بھی ملا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے عوض ملا. میں تو ان کا ایک ذل ہوں، اور ذل کی انہوں نے کہا کہ کوئی حیثیت نہیں ہوتی. وہ تو خود ہی فرماتے ہیں وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہ ہے. اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں. وہ مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا ان کا وہ انہوں نے کہا تھا کہ میرا تو کوئی اپنا وجود ہے ہی نہیں، میں جو کچھ بھی ہوں محمد رسول اللہ کی وجہ سے ہوں. ہاں انہوں نے ایک بڑی سادہ مثال دی تھی ان کو اپنا یعنی دعویٰ سمجھانے کی کہ اگر کوئی خاتون مجھے مرر میں دیکھیں، شیشہ میں دیکھیں تو ان کو پردہ کر لینا چاہیے. نہیں، میرا اپنا کوئی شیشے میں میرا ذل ہے، میرا عکس ہے، میں عکس ہوں. تو عکس کے لیے کوئی نبی کی کوئی کلمہ کی ضرورت نہیں ہوتی. اب میرا ذاتی خیال بھی یہی ہے، ہو سکتا ہے کہ میں ٹھیک ہی کہہ رہا ہوں گا یا غلط کہہ رہا ہوں گا، پر انہوں نے ایز این انڈیپینڈنٹ نبی ہونے کا کبھی بھی دعویٰ نہیں کیا. انہوں نے آخر تک یہ کہا کہ ہمارا دعویٰ تو ملہم ہے، ملہم من اللہ ہے، اور کچھ بھی نہیں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں. جی یہ جو کتاب تذکرہ ہے یہ نہ تو حضرت مسیح موعود کے زمانے میں یہ شائع ہوئی اور نہ ہی حکیم نور الدین کے زمانے میں شائع ہوئی. یہ تو جو علماء تھے جو کہ قادیان میں رہ کے محمودی علماء نے، انہوں نے مرزا صاحب کے الہامات کو اکٹھا کر کے ایک کتابی شکل دی اور اس کتاب کا نام رکھا تذکرہ، یعنی وحی مقدس. ان کا تو یہ پلان تھا کہ مرزا صاحب کو ایک نبی بنا کے پیش کیا جائے، اس لیے وہ تذکرہ کو شاید وہ لوگ، میں نہیں مانتا، میں مرزا صاحب کی کسی بھی کتاب جو ہے تذکرہ ہے اس کو نہیں مانتا. انہوں نے کوئی ایسی کتاب نہیں لکھی، اور اسی کتاب کی وجہ سے بہت مسلمانوں کے درمیان غلط فہمیاں ہو گئیں، کیونکہ یہ تذکرہ کو بہت فوقیت دیتے ہیں. میرے نزدیک تذکرہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں محمودی جماعت جو ہیں، جو قادیان کے قادیان یعنی میں ان کو خلافتی کہتا ہوں، جو خلافت والے ہیں، ان کے لیے عین ممکن ہے کہ یہ ایک بہت بڑی قرآن مجید کے بعد ایک نعوذ باللہ شرعی حیثیت رکھتی. تو مرزا صاحب کے الہامات کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. مرزا صاحب نے صاف کہا ہے کہ میرے دعوی پہ ایمان لانے سے کوئی شخص کافر نہیں ہو جاتا. میرا دعووں پہ ایمان لانا کسی بھی مسلمان کے لیے، کسی بھی کلمہ خو کے لیے
ضروری نہیں ہے. وہ تو اپنے جیسے دوسرے اولیاء کرام اپنی کتابیں لکھا کرتے تھے, اپنے الہامات پیش کیا کرتے تھے, تو آج بے شمار ایسی کتابیں ہیں یہ علماء آپ کو بتا دیں گے اولیاء کرام نے کون سی کتابیں لکھی جنہوں نے اپنے آپ کو نبی اور رسول بھی کہا, لیکن ان کا ماننا کسی بھی مسلمان کے لیے, ان کے دعووں کا ماننا کسی مسلمان کے لیے بالکل ضروری نہیں. جی میں اوپر اپنے کومنٹس دے گیا ہوں. جی تذکرہ کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے, تذکرہ کا کوئی وجود نہیں تھا مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی میں, تذکرہ کا کوئی وجود نہیں تھا حکیم نور الدین کی 6 سالہ خلافت میں. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو کبھی بھی کوئی شرعی حیثیت نہیں دیتا, میں بلکہ انہوں نے پتہ نہیں کیسے کیسے الہامات کو انہوں نے جوڑ دیے. یہ ان کے علماء کی مہربانی سے آج ہمارے جو ہے نا دوسرے مسلمانوں سے پرابلم ہو رہے ہیں. میں تذکرہ کو بالکل شرعی حیثیت نہیں دیتا, بلکہ اس پہ میرا کوئی ایمان نہیں ہے, بالکل بھی ایمان نہیں ہے. یہ مرزا صاحب نے اپنی الہامات لکھے ہوئے تھے, سمجھ گئے نا, ٹھیک ہے, وہ بھی انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے تھے برائن احمدیہ میں, یا دوسری جو کتابیں انہوں نے لکھی تھی ان میں کہیں کہیں وہ کوٹ کیا کرتے تھے. جی محترم مشتاق ملک صاحب, ایک اور ممبر نے آپ کے پہلے سوال کے جواب میں کراس کوشچننگ کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایسی بات ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ذل کہا اور اصل کبھی نہیں کہا, تو جب ان کے سامنے یہ کلام پڑھا گیا وہ اکمل صاحب کا جس میں انہوں نے کہا تھا محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شاہ میں, محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں. اس میں اکمل صاحب نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا اور اکمل یعنی جو سب سے بڑھ کر جو آخری صیغہ ہے کمال کا اس کو بھی استعمال کر گئے. تو انہوں نے جب یہ اشعار مرزا صاحب کی خدمت میں پیش کیے تو مرزا صاحب اس پر بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے اس کو فریم کر کے جب اپنے گھر میں بھی لگا لیا, بجائے اس کے کہ ان کو ڈسکریج کرتے تاکہ آئندہ اس طرح کے شکوک و شبہات پیدا نہ ہوتے. اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو یہ تو سوال میں سمجھتا ہوں میں اس کا جواب اس لیے نہیں دے سکتا کہ میرا اس پہ کوئی ایمان نہیں ہے. ہاں قادیانی حضرات چونکہ ان کو ایک حقیقی نبی ماننا چاہتے ہیں, بہت زور لگا لیا ہے 100 سال سے, لیکن وہ ابھی بھی کامیاب نہیں ہو رہے ان کو ایک نبی کے طور پہ پیش کرنے پہ. تو یہ تو جواب ان کے علماء دے دیں. لاہوری جماعت میں کسی بھی عالم کا کسی بھی معلم کا یہ عقیدہ نہیں ہے, نہ ہی ان کے نزدیک اس تذکرہ کی کوئی حیثیت ہے. میرا خیال ہے کہ میں نے شاید آپ کے سوال کا جواب دے دیا ہے. لاہوری جماعت اس کو کوئی بھی شریعت نہیں مانتی. آخری کتاب 1500 سال پہلے اتر آئی تھی اور وہی ہم سب کے لیے آخری کتاب ہے. یوم اکملت لکم دینکم ولی دین. محترم مشتاق ملک صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف یور ڈسکشن گروپ, السلام علیکم سر. یہ 2 سوال یا 3 سوال امپورٹنٹ تھے, وہ کر چکے ہیں مغل میم. جہاں سے ہمارا ٹاپک کل چل رہا تھا اس سے آگے کی کنٹینیوٹی آپ سر کیجئے اور بتائیے خلافت نظام کے ریگارڈنگ جہاں سے ہم نے بات چیت کو پینڈنگ کیا تھا. شکریہ. جی اگرچہ میں نے مرزا صاحب کی ساری وہ کتابیں جو کہ اردو میں لکھی ہوئی ہیں یا ان کتابوں کی جن کی ٹرانسلیشن بعد میں ہوئی تھی, جیسے سر خلافہ ہے جو کہ عربی میں لکھی گئی, وہ میں نے کتابیں ساری پڑھی ہیں. ان ساری کتابوں میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ مرزا صاحب کو اس طرح ظہور الدین اکمل نے ایسے اشعار کہہ کے ان کے سامنے پیش کیا اور مرزا صاحب نے اس کو دیکھ کے بڑا خوشی کا اظہار کیا اور ان کو گھر میں لے گئے. یہ ان کی مہربانیاں ہیں. یہ شرارت, میں اس کو شرارت کہتا ہوں, یہ شرارت ایک نئی نبوت بنانے کے لیے ہو رہی تھی. تو ان کے جو علماء تھے جو چاپلوس قسم کے, وہ ایسے تو کلام لکھ رہے تھے کہ کہا جائے کہ مرزا صاحب بھی شامل تھے. تو
تو میں بالکل ایسے الفاظ کہیں بھی مرزا صاحب کی اپنی کتابوں میں نہیں ہے، اور نہ ہی جو بعد میں حکیم نور الدین آئے ان کی کسی کتاب میں یہ الفاظ نہیں ہے، یہ انہی کی شرارت ہے. اور سیرت المہدی میں بھی ایسے ایسے کوٹ دیے ہیں، ذکر حبیب میں ایسے ایسے کوٹ دیے ہیں. وہ یہ تھا ان کا یہ کیا کہتے ہیں پلان کہ مرزا صاحب کو ایک بہت بڑا نبی بنا کے پیش کیا جائے، تاکہ بہرحال ان کا تو یہی ہے کہ تاکہ ان کی زیادہ سے زیادہ مخالفت ہو. یعنی ظاہر ہے جب یہ ان کو نبی بنا کے پیش کریں گے تو ان کی مخالفت تو بہت ہوگی، مسلمان تو بھڑکیں گے. تو ان کو بھڑکانے کے لیے انہوں نے یہ لکھا. اور ظاہر ہے آج کوئی مسلمان مانتا ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ کی کتابوں میں لکھا ہے. یہ کتابیں لاہوری جماعت کے لوگ نہیں مانتے، بلکہ میں تو کہتا ہوں ان کتابوں کو ٹریش کر دینا چاہیے. ان کتابوں نے بڑی غلط فہمیاں پیدا کی ہیں. تو یہ میں فساد کی جڑ مسلمانوں کے میں جو ہو چکی تھی، انہوں نے اتنا بڑھا چڑھا کے مرزا صاحب کا مرتبہ پیش کیا. تو میں تو ان کتابوں کو مانتا ہی نہیں ہوں، یہ تحریر کو بھی نہیں مانتا. آپ جتنا مرضی یہ دوسرے علماء بھی زور لگا لیں کہ دیکھو جی یہ ان کی اولاد نے لکھا ہے، یہ ان کے پیروکاروں نے لکھا ہے. بھائی ان کی اولاد اور ان کے پیروکار، میں کل آپ کو بتا گیا کہ یہ دشمن تھے. انہوں نے مرزا صاحب کی دشمنی میں یہ ایسا کام کیا، ایسی کتابیں لکھی. مرزا صاحب اگر یہ لکھا ہے کہ مرزا صاحب کو پیش کی تو یہ غلط بیانی ہے. یہ انہوں نے اپنے طور پہ یہ تحریریں لکھ دی. جی میرا خیال ہے کہ ہم وہ کل ذکر کر رہے تھے جب حضرت حکیم نور الدین کی وفات ہوئی تو اس سے پہلے کیا پلاننگ چل رہی تھی. اس سے پہلے یہی چل رہی تھی پلاننگ کہ یہ خلافت جو ہے خاندان اپنے گھر میں خلافت خاندان کے گھر میں لائی جائے. اس کے لیے پھر انہوں نے کیا کام کیا تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں انصار اللہ پارٹی بنائی. اس کے بعد تشہید الاذان بنایا لکھا، اس کے بعد الفضل لکھا، پھر اس کے بعد جو اخبارات نکالے اس میں یہی پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ مرزا صاحب کے عقائد جو ہیں یہ کہ وہ ایک نبی تھے، حقیقی نبی تھے. دوسرے ان کو ایسا نبی بنا کے پیش کیا کہ جس کے انکار سے مسلمان کافر ہو جاتا ہے. اور ان کے اس عقائد کی وجہ سے حکیم نور الدین ان کے خلاف تھے. ان کو اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ مرزا محمود احمد کو مسئلہ تکفیر مسلمین سمجھ نہیں آیا. ان کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ جو نبوت اجرائے نبوت کا یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا. تو لہذا یہ چونکہ ذہنی طور پہ ناپختہ ہیں تو بہرحال حکیم نور الدین ان کو تو یہی سمجھا ہی سکتے تھے، لیکن ان کا پلان یہ تھا کہ یہ خلافت کو یہ قابو کیا جائے. پھر میں نے جب آپ کو یہ بتایا کہ کس طرح یہ تیار تھے خلافت کو گریب کرنے کے لیے، اور جو مسجد نور میں جو سارا ہلڑ گلڑ ہوا وہ اسی وجہ سے تھا کہ کسی طرح مرزا محمود کو خلیفہ بنایا جائے. اچھا جی، ایک بڑی دلچسپ بات آئی اس دوران، وہ یہ کہ جیسے میں نے کہا کہ جب یہ اکٹھے ہو گئے حکیم نور الدین کی لاش یا جسد خاکی باہر پڑا ہوا تھا تو اندر یہ سارے اکٹھے ہوئے تھے. اور اس وقت نواب میر ناصر صاحب نے غالباً کھڑے ہو کے مرزا محمود کا نام لے لیا، اور اس کے بعد محمد حسن امروہی نے وہی نام پیش کر دیا. اور اتنا نام پیش کرنا ہی تھا، اتنا زیادہ ہلڑ گلڑ وہاں مچ گیا کہ مرزا محمود خلیفہ تخت خلافت مبارک خلافت مبارک کیا کہتے ہیں وہ جو ان کا قصر خلافت مبارک، مرزا محمود ہماری بیعت لو بیعت لو. باہر وہ بڑی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا گیا. وہ اچھا اس وقت جب مرزا محمود خلیفہ بن گئے
تو اگلا مرحلہ تھا کہ بیعت لی جائے. اب مرزا محمود نے ایڈمٹ کیا اپنی کتاب میں کہ مجھے تو بیعت کے الفاظ آتے ہی نہیں تھے. تو جی خلیفہ بن گئے پر وہ بیعت جو تھی اس کے الفاظ ہی نہیں آتے تھے. ظاہر ہے اب میں پھر اگر کوئی کچھ بات کروں تو ان کو تکلیف ہو جائے گی. تو اس وقت مولوی سرور شاہ صاحب نے بیعت کے الفاظ دہرائے اور مرزا محمود کی بیعت ہوئی. تو یہ جتنے بھی لوگ بیعت کر رہے تھے یہ فورسیبلی یا تو وہ پلاننگ کے تحت کر رہے تھے یا پھر فورسیبلی ان کو کروائی گئی, کیونکہ ڈنڈے بردار بھی واحد تھے نا. اگر یہ کہتے کہ ہم نے نہیں کرنی تو بہرحال پہ پرابلم ہو سکتا تھا. بہرحال اس ہلڑ پلڑ کو انہوں نے سرور شاہ صاحب کو کہا کہ جی آپ بیعت کے الفاظ دہرائیں. آپ دیکھیں ماشاءاللہ جب مرزا محمود خلیفہ بنے ہیں, جیسے بھی بنے, خواہ آپ ان کو زبردستی کہہ دیں یا جس طرح یہ کہتے تھے کہ یہ خلافت کی گدی پہ قابض ہو گئے یا یہ قبضہ گروپ ہو گیا, تو 24-25 سال کے تھے غالباً. ان کو جی ان کی یہ تربیت تھی. اب آپ یہی دیکھ لیں کہ بیعت کے الفاظ کیا ہوتے ہیں. یہ کوئی بچہ بھی زبانی بیان کر سکتا ہے. تو ان کو تو جو مرزا صاحب کی جو بیعت ہوتی تھی ان کے نام پہ وہ بھی نہیں کروانی آتی نہیں تھی. تو یہ سرور شاہ صاحب تھے جو ان کی بیعت کے الفاظ دہرا رہے تھے. اب ان کی قابلیت آپ یہیں سے دیکھ لیں. افسوس پھر آپ کہیں گے, پھر کچھ لوگوں کو تکلیف ہو گئی کیونکہ اگر ہم عرض کریں گے تو پھر آپ کو شکایت ہوگی. یہ ان کی یہ تربیت تھی. یہ ایک نبی کے بیٹے تھے. انہوں نے جو پیش کیا کہ یہ تو اپنے زمانے کے نبی ہیں, بہت بڑے نبی ہیں. اور واقعی بعد میں جو میں نے کتابیں پڑھی, مرزا محمود احمد نے جب یہ ان کے پاس خلافت آ گئی, انہوں نے تو بڑے بڑے بیان دیے ہیں. انہوں نے یہ تک فرمایا ہے کہ انسان ترقی کرتے کرتے بہت آگے بڑھ سکتا ہے. جو شاگرد استاد سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے, حتیٰ کہ اتنا ترقی کر سکتا ہے کہ رسول اللہ سے بھی نعوذ باللہ آگے بڑھ سکتا ہے. یہ ان کے ایسے فتاوی تھے. یہ جلسہ سالانہ میں ایک بیان دیا گیا, میرے سامنے یہ نہیں ہے. تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا, انہوں نے تو طرح کی ایسے باتیں کھڑی کہ جی محمد رسول اللہ سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے. یعنی وہ پیش کر رہے تھے کہ ان کا دعویٰ شاید محمد رسول اللہ سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے. اور جب یہ بیان کر رہے تھے, یہ غالباً کسی جلسہ سالانہ کی تقریر تھی, تو پیچھے سے ان کے جو علماء نے ان کو کہا کہ حضور یہ کیا فرما رہے ہیں, یہ کیا فرما رہے ہیں, کیا کوئی شخص رسول اللہ سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے. تو پھر انہوں نے اس کے آگے ایک فکرہ یہ ایڈ کیا کہ میں نے یہ تو کہا ہے کہ انسان ترقی کرتے کرتے رسول اللہ سے آگے بڑھ سکتا ہے, لیکن ایسا ہوگا نہیں, وہ بڑھے گا نہیں. اب یہ یا تو خود بے وقوف تھے یا جو ان کے پیروکار تھے ان کو یہ احمق سمجھتے تھے. یعنی اتنی احمقانہ باتیں یہ کیا کرتے تھے. یہ شاید یا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ان پہ طاقت کا نشہ آ گیا تھا, یا وہ جو بعض اوقات کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں شراب وغیرہ بھی چلتی تھی, تو ان کا ہو سکتا ہے وہ نشہ آ کے ایسے بیان دے گئے ہوں. اور یہ جو ظہور الدین اکمل نے بھی اسی نشے میں یہ نظم لکھ دی ہو, اور بہرحال مجھے نہیں پتا, ہم نے آج تک وہ نظم نہیں دیکھی. میں نے دیکھی تو ہے لیکن اس کے مرزا صاحب کے لٹریچر میں یہ نہیں دیکھی کہیں بھی. باقی دوسرے مسلمان تو کہیں گے یہ دیکھ لو بھی تمہاری کتابیں ہیں. آپ یقین کیجئے 1974 میں جو 13 دن کی کارروائی ہوئی, اس میں 11 دن ان کی کتابوں پہ بحث ہوئی ہے, اور باقی 2 دن جب یہ لاہوری جماعت پہ آئے تو انہوں نے یہ حوالے جب دینا شروع کیے تو انہوں نے کہا جی یہ ان حوالوں کی ہم ذمہ داری نہیں لیتے. یعنی سیرت المہدی, ذکر حبیب, یہ وہ اس کی ذمہ داری نہیں لی, اور جس کی وجہ سے ان سے زیادہ پوچھ گچھ بھی نہیں ہوئی. تو یہ جی ان کے اپنے
بچھائے ہوئے کانٹے ہیں جو آج ہم بو رہے ہیں۔ جی اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی اور سوال ہو تو اگر کوئی اور سوال نہیں ہے تو میں آپ کے سامنے مرزا صاحب کا وہ بیان پڑھ دیتا ہوں جو کہ انہوں نے میاں فضل حسین صاحب کے سامنے یہ کہا۔ آپ نے فرمایا ہم کسی کلمہ کو کافر یا دارہ اسلام سے خارج نہیں کر سکتے جب وہ ہمیں کافر کہہ کر خود کافر نہ بن جائے۔ آپ کو شاید معلوم نہ ہو کہ جب میں نے معمور ہونے کا دعویٰ کیا تو اس کے بعد بٹالہ کے محمد حسین ابو سعید صاحب نے بڑی محنت سے ایک فتویٰ تیار کیا جس میں لکھا تھا کہ یہ شخص کافر ہے، دجال ہے، زال ہے، اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے۔ جو ان سے السلام علیکم کرے وہ مصافحہ کرے، انہیں مسلمان کہے وہ بھی کافر، یعنی جو ان کو مسلمان سمجھے۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ چونکہ یہ میاں فضل حسین صاحب فرماتے ہیں لوگوں کو جنہوں نے یہ اعتراض کیا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم آپ کو کافر نہیں کہتے۔ یہ میاں فضل حسین صاحب جو کہ بیرسٹر تھے، انہوں نے کہا جی ہم تو آپ کو کافر نہیں کہتے، لیکن اگر آپ کہیں گے تو جو کلمہ گو کو کافر کہے اس کا فتویٰ کفر اس پہ لوٹ جاتا ہے، لہذا ہم تو پہلے کسی کو کافر نہیں کہتے۔ اس کے بعد ایک اور بیان ہے، یہ بیان 19 مئی 1908 میں کسی کے سوال پہ فرمایا۔ جب انہوں نے یہی سوال کیا کیا آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا ہم نے ان معنوں میں کوئی دعویٰ رسالت نہیں کیا جیسا کہ ملا لوگوں کو بہکاتے ہیں، اور جو کچھ ہمارا دعویٰ ملہم اور منظر ہونے کا ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مطابقت کا ہے، وہی ہمیشہ سے ہے، آج کوئی نئی بات نہیں کی۔ 24 سال سے یہ الہام ہے، جری اللہ فی حول الانبیاء۔ تو یہ ان کا مرزا صاحب کا کم از کم ان ہمارے مسلمان بھائیوں کو یہ ان کی اپنی تحریر یہ قبول کر لینی چاہیے، لیکن چونکہ وہ بھی ہٹ درمی میں ہے اور یہ بھی مصر ہے کہ ہم نے تو ان کو بطور نبی کے پیش کرنا ہی کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ تو سلسلہ چل رہا ہے جی، اور یہ چلتا رہے گا۔ وہ اپنے آپ کی وہ صفائی کرتے رہیں گے اور یہ مسلمان ان کو کافر، بلکہ اس سے میں سمجھتا ہوں مزید نفرت پھیل رہی ہے۔ ان کو چاہیے کہ کم از کم اور کسی کی بات نہ مانے اور مرزا صاحب کے وہی عقائد اوریجنل پیش کر دیں۔ یہ جو دوسری کتابیں جو آپ لوگ پیش کرتے ہیں، سیرت المہدی، ذکر حبیب، اور یہ پلیز ان کتابوں کو یا تو دریافت برد کریں تاکہ مرزا صاحب کی کتابوں پہ بحث ہو۔ اب جب بھی جس طرح اگرچہ میں تو اتنا کمپیٹنٹ نہیں ہوں کہ میں کسی کے ساتھ عقائد پر بحث کروں، جیسے میں جب بھی میں بات کرتا ہوں تو فٹ وہ سیرت المہدی سے حوالہ دے دیتے ہیں کہ دیکھو جی اس میں تو یہ لکھا ہے، فٹ یہ دے دیتے ہیں جی جیسے ابھی آپ نے ظہور الدین اکمل والا دے دیا۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ نہیں، اگر آپ بالکل غیر جانب طریقے سے ان دونوں جماعتوں کا سے پوچھیں، یہ آپ کو یہی کہیں گے کہ مرزا صاحب نے کسی قسم کی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ وہ تو خود کہتے رہ گئے کہ ہست او خیر الرسول خیر الانام، کہ وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک خیر الرسول تھے، اور ہر نبوت رابرو شد اختتام۔ اب اس زمانے میں کون سی نبوتیں ہوتی تھی؟ جتنے بھی یہ کہتے ہیں جی شرعی نبوت ہوتی تھی، یہ غیر شرعی نبوت ہوتے تھے، بعض پچھلے انبیاء کے پیروکار ہوتے تھے، جیسے یہ مثال دیتے ہیں کہ جی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہارون جو تھے وہ نبی تھے، لیکن ان کی پیروی میں نہیں ملی نبوت، وہ ان کی انڈیپینڈنٹ نبوت تھی۔ لیکن یہ نبوت
اس طرح منسلک کرنا چاہتے ہیں جس سے کہ کم از کم میں تو اتفاق نہیں کرتا. میں نے اس جماعت کو چھوڑا ہی اسی لیے جب مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ تو بہت بڑا پلان ہے. یہ پلان کس کا ہے؟ یہ خلافتی احمدیوں کا، خلیفہ کے. ان کو خاندان نبوت سے سمجھا جائے، ان کا خاص خیال کیا جائے، ان کو کہا جائے جی یہ ہمارے لیے اب مشعل راہ ہیں. اب کیسے مشعل راہ ہے؟ جب ہم ان کے کردار دیکھتے ہیں ان مسیح موعود کی اولاد کو تو ہمارے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بھائی میں فی الحال آج وہ کردار نہیں چھیڑوں گا کیونکہ ایسے خواہ مخواہ یہ لوگ بھڑک جائیں گے. جی تو میں یہی کہتا ہوں کہ انہوں نے معلوم نہیں کہ ان کے ذہن میں کیا تھا. حالانکہ اس زمانے میں تو یہ کوئی اسائلم وغیرہ بھی نہیں ہوتے. یہ کہہ دیا جاتا کہ یار چلو یہ تم ایسا کرو، یہاں سے مخالفت تو مسلمانوں سے مار کھاؤ اور کسی دوسرے ملکوں میں چلے جاؤ. اس وقت تو ایسا کوئی سسٹم نہیں ہوتا تھا. لیکن بظاہر دیکھا گیا جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ میرے اپنے خیالات تھے کہ انہوں نے مرزا صاحب کو نبی بنایا اور دوسرے مسلمانوں نے ان کو کذاب بنایا. تو انہوں نے یہ ایک کاروبار سا بنا لیا. انہوں نے اپنی جماعت بنا لی جو جماعت قادیان نے خلافت، اور انہوں نے ان کے خلاف ختم نبوت موومنٹ بنائی اور جہلاء کو ساتھ ملا دیا. حالانکہ وہ ختم نبوت پر علماء بھی جانتے تھے کہ پچھلے اولیاء کرام نے بھی ایسے ایکسپلینیشن اپنے دعوی میں کی ہیں. آپ ابن عربی کا کلام دیکھ لیجئے، آپ احمد رضا بریلوی اور دوسرے جو اولیاء کرام جو انڈیا میں آئے ان کے آپ کتابیں پڑھ لیجئے. ان میں بھی یہ بیانات آتے تھے، یہ ایکسپلینیشن آتی تھی. بعض تو ان میں یہ تھے کہ انہوں نے تو نئے کلمے بھی گاڑ لیے تھے. آپ بتائیں جی، اگلے دن وہ خود سنا رہے تھے جی وہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. آپ بتائیں وہ چشتی صاحب کے متعلق تو کوئی ایسا فتویٰ نہیں جاتا. اسی لیے یہ بریلوی اور دیوبند اور یہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. لیکن ان کا سب کا یہ کولیکٹیولی جو جہاد ہے یہ قادیانی جماعت کے خلاف ہے. اور قادیانی جماعت کے خلاف ہونے کی وجہ سے ان کے لاہوری بھائی بھی قابو آ جاتے ہیں. حالانکہ وہ ان خرافات پر یقین نہیں رکھتے. لاہوری جماعت ان کی نبوت پہ یقین نہیں رکھتی. وہ کہتے ہیں یہ صرف مجدد تھے، اور مجدد ایک معنوں میں چونکہ اللہ اس کو الہام کرتا ہے تو اس کو محدث بھی کہا. محدث ایک معنوں میں نبی بھی ہوتا ہے. جی آپ نے بالکل صحیح لکھا کہ ان 100 سال کے بعد یو ٹرن کیسے لیا جا سکتا ہے. جی آپ دیکھ لیں یہ یو ٹرن لے رہے ہیں. آج اتنی مخالفت ہو رہی ہے، یہ یو ٹرن پچھلے کئی دہائیوں سے لیا جا رہا ہے لیکن وہ دکھاوے کے لیے لیا جاتا تھا. سب سے پہلے انہوں نے یو ٹرن لیا 1953 میں جب ان کے خلاف فسادات ہوئے تھے لاہور میں. اور انہوں نے وہ کیا جسٹس منیر کی رپورٹ میں، جسٹس منیر کی عدالت میں یہ بیان دیا تھا کہ ہم ان کو نبی نہیں سمجھتے، اور یہ بیان دیا تھا کہ ہم ان کے منکرین کو کافر نہیں سمجھتے. لیکن جب مزید کراس کوسچننگ کی گئی دوسرے مسلمانوں سے بھی تو جسٹس منیر نے یہ لکھا تھا کہ میں نے جب تمام دوسرے علماء سے یہ انٹرویو لیا ہے، ان سے کراس کوسچننگ کی ہے، تو اس میں سے تو کوئی مسلمان نکلتا ہی نہیں ہے. یہ تو سارے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. جی بہرحال اس وقت ان سے بلاٹ ٹل گئی کیونکہ انہوں نے لاہوری جماعت کے عقائد اپنائے تھے. اگر یہ اختلاف کریں تو یہ مجھے بتا دیں میرے اپنا ان باکس میں. اور انہوں نے بلکہ خواجہ کمال الدین کے جو اور دوسرے ساتھ تھے، خواجہ کمال الدین تو نہیں تھے اس وقت، لیکن وہ جو نذیر احمد تھے، وہ نذیر احمد تھے جنہوں نے کتاب لکھی ہے لاہوری جماعت کے جیسس ان ہیون آن ارتھ. وہ وہیں تھے، یہ لاہوری جماعت کے ڈیلیگیٹس میں
انہوں نے مبارکباد دی تھی مرزا محمود کو جب یہ کورٹ سے باہر آئے کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ نے آج ہمارے عقائد پیش کر دیے. لیکن جب یہ اپنے مریدین کے پاس آئے تو مریدین نے پھر ان سے بھی وہی سوال کیا کہ حضور یہ کیا، ہمارے عقائد کچھ ہیں اور آپ نے وہاں کیا سٹینڈ لیا، لاہوری سٹینڈ لیا. تو انہوں نے کہا ارے بھائی وہ جو بیان تھا وہ کورٹ میں تھا، دیکھیں وہاں پر یہ حلفیہ بیان، انہوں نے حلف اٹھایا ہوا تھا. کورٹ میں جو بھی بیان دیا جاتا ہے وہ حلفاً دیا جاتا ہے. وہاں قسم اٹھائی تھی کہ ہم ان کو نبی نہیں سمجھتے اور ان کے منکرین کو مسلمان کہتے ہیں، کافر نہیں کہتے. تو انہوں نے کہا کہ وہ بیان کورٹ میں تھا، یہ ایمان ہمارے دل میں ہے. اب یہ منافقت تھی ان کی کہ لاہوریوں کو ایسے سیٹسفائی کر رہے ہیں اور اپنوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے دل میں یہی ایمان ہے کہ مرزا صاحب سچے نبی اور ان کا منکر کافر. پھر ظاہر ہے سیکنڈ ٹائم پھر موقع آیا ہے 1974 میں جب انہوں نے فسادات، اب یہ فساد تو پہلے خود شروع کرتے ہیں. مجھے نہیں معلوم اس کا کیا موٹیو ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نشتر میڈیکل کالج سے جو لڑکے آئے تھے چناب ایکسپریس پہ، وہ ایک پلاننگ سے آئے تھے اور انہوں نے جب چناب ایکسپریس ربوہ میں رکی تو انہوں نے، آپ کو پتہ ہے جب یہ آج کل تو خیر لٹریچر بین ہو گیا ان کا ڈسٹریبیوٹ کرنا، یہ جب ان دنوں جب ٹرینیں آتی تھیں تو ان کے جو خدام تھے اور جو مولوی تھے یہ مسافروں کو لٹریچر دیا کرتے تھے. تو اس وقت بھی یہ لٹریچر دے رہے تھے. تو لڑکے تو آپ کو پتہ ہے یہ تو ہے ہی جو چیلے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا، نعرے لگانے شروع کر دیے، مرزا غلام احمد کو گالیاں، نبی وٹاور جو بھی آپ نعرے. خیر اس وقت ان لڑکوں نے کچھ نہیں کہا. ان کو چاہیے تھا کہ ان کا استقبال کرتے. وہ گالیاں نکال رہے تھے تو ان کو چاہیے تھا ان کو دعا دیتے، بلکہ ان کو کھانا دیتے. وہاں بے شک ٹرین لیٹ بھی ہو جاتی، رک جاتی، ان کی دعوتیں کرتے کیونکہ ان کے بانی کی تعلیم تھی کہ گالیاں سن کر دعا دو آکے دکھ آرام دو. لیکن انہوں نے بہرحال یہ تیار ہو گئے اور لڑکے کہہ گئے کہ ہم فلاں دن آ رہے ہیں واپس اپنی، اور مرزا جو اپنی حوراں لے کے آنا، یہ کرنا وہ کرنا. تو یہ بھی ایک پلان تھا. تو جب ٹرین چلی گئی تو یہ لوگ بھاگے گئے خلیفہ کے پاس. خلیفہ اس وقت مرزا ناصر تھے اور مرزا ناصر، آپ کو پتہ ہے کہ مرزا ناصر اور مرزا طاہر ان دنوں یہ تو بھٹو صاحب کے تو ٹاؤٹ تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید بھٹو صاحب کی اس طرح کرنے سے ہمیں کچھ سیٹیں مل جائیں گی سیاست میں. اچھا جب یہ دیکھیں یہ بات مجھے میاں منان عمر صاحب نے بتائی، کیونکہ میاں منان عمر صاحب بھی تو اس کمیشن میں تھے، کیا کہتے ہیں جو 1974 میں جو کمیشن تھا، جو کاروائی ہوئی تھی قومی اسمبلی کی. تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کیا کیا کہ آپ کو پتا کہ یہ ایک بات جا کے سیدھی پرائم منسٹر کو وزریہ مرزا طاہر، یہ مرزا طاہر اور ان کا جو کزن تھا لقمان یہ جایا کرتا تھا. تو جا کے بھٹو صاحب کو انہوں نے یہ بتایا کہ آج جی اس طرح لڑکے آئے ہیں اور انہوں نے ہمیں گالیاں نکالی ہیں، تو آپ بتائیں ہم کیا کریں. تو بتایا گیا کہ بھٹو تو پہلے تیار تھا. اس نے کہا جی اب یہ لڑکے آئیں، اب اگر واپس آئیں یہ لڑکے تو آپ ان کی ٹانگیں توڑ دیں. یہ تھی مرزا ناصر کی یہ انہوں نے مچکایا بھٹو صاحب نے اس پارٹی کو، یہ مرزا ناصر کی پارٹی کو، طاہر کی. یہ آئے ہیں واپس مرزا طاہر نے کہا کہ بھٹو صاحب نے ہمیں یہ کہا ہے کہ اب اگر وہ آئیں تو ان کی ٹانگیں توڑ دیں. لیجیے یہ تو تیار ہو گئے تھے پہلے ہی، ان کو پتا تھا کہ لڑکے کب آنے ہیں. تو یہ جا کے ایک تو وہ اس وقت یہ مرزا مسرور کے والد مرزا منصور، یہ جو سب سے بڑا اس وقت کیا ہوتا ہے خلیفے کے بعد ناظر، جو بھی ناظر اعلیٰ تھا. تو یہ ان کی سربراہی میں پھر یہ لڑکے اکٹھے ہوئے سارے اسی طرح.
اور کچھ لڑکے چلے گئے ہاکی کی ٹیم سرگودا، اور سرگودا میں انہی ڈبوں میں بیٹھ کے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون لوگ ہیں، انہی ڈبوں میں بیٹھ گئے، اور جب گاڑی جناب ایکسپریس کیا کہتے ہیں ربا اسٹیشن پر پہنچ رہی تھی تو اس کو سگنل سے پہلے ہی کھڑا کر دیا گیا، کیونکہ اسٹیشن ماسٹر جو تھا عبدالسمی وہ احمدی تھا، اس کو پتا تھا کہ آج ہونا کیا ہے، آج یہاں بلوا ہونا ہے، ان لڑکوں کی پٹائی ہونی ہے۔ تو واقعی آپ یقین کیجئے جب گاڑی وہاں کھڑی ہوئی تو وہ جو اندر بیٹھے تھے لڑکے وہ تو وہیں سے ان پہ ہاکیوں سے پڑ گئے، وہیں پر ان کی جو کھچائی کی، اور جب یہ نیچے آئے ہیں تو جناب علی وہ بیچارے سارے نہتے لڑکے تھے، ان کو انہوں نے ان کی چترول اچھی کی، یہ انہوں نے اپنی تعلیم کو خود ہی میں سمجھتا ہوں اس کی بے حرمتی کی۔ مرزا صاحب تو یہ فرماتے تھے کہ گالیاں سن کر دعا دو پاک دکھ آرام کو، لیکن یہ وہ بات تھی جس سے یہ پوری پاکستان میں یہ فسادات شروع ہو گئے۔ یہ تو شکر کریں ان میں کچھ اموات بھی ہوئی تھی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پھر بھی بڑی لوگوں نے اس وقت بڑی تحمل کا ثبوت دیا، بجائے اس کے کہ ان کو وہاں قتل عام کر دیتے۔ اس میں ہمارے لوگ اس وقت اگرچہ میں پاکستان میں نہیں تھا لیکن ہمارے لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہو سکتا تھا، اور ہوا۔ بعض مسلمان جو تھے وہ اس قدر جو چیزیں بھڑک گئے تھے کہ ہمارے کچھ احمدی خاندانوں کے گھروں کو آگ لگائی، ان کو مارا پیٹا، اور یہ وہ حالات خراب ہو گئے تھے۔ تو اس کے بعد پھر جو حکومت تھی بھٹو صاحب کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم یہ مسئلہ ایسے نہیں کریں گے، حل ہم ایسا کریں گے کہ ان کے ساتھ ہم مذاکرات کر لیتے ہیں۔ تو پھر یہ نیشنل اسمبلی کی کارروائی یہ کنوین کرائی گئی، اور وہاں 11 دن ان کو اور 2 دن لاہوریوں کو دیے گئے۔ یہ جی کانٹے تو انہوں نے بیجے تھے، اور آج اگر یہ کاٹ رہے ہیں تو پھر ان کا اپنا ہی قصور ہے۔ ہاں جی اگر انہوں نے یو ٹرن لینا ہے تو آج بھی یہ لے رہے ہیں۔ انڈونیشیا میں انہوں نے یو ٹرن لیا آج سے 10 سال پہلے، جب انڈونیشیا کی حکومت نے ان کو کہا کہ اپنا مذہب بیان کریں، کہ انڈونیشیا کی حکومت، انڈونیشیا مسلمانوں میں سب سے بڑا ملک ہے، سب سے بڑی جو مسلمان آبادی ہے اس وقت انڈونیشیا میں ہے، اس کے بعد پاکستان اور انڈیا آتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی یہ مخالفت شروع ہو گئی تھی بہت زیادہ، تو انہوں نے کہا جی اپنے عقائد پیش کریں۔ ظاہر اگر یہی پیش کرتے کہ وہ تو نبی تھے، ان کو وہاں بھی چترول ہونی تھی۔ تو بہرحال انہوں نے وہاں بھی وہی عقائد دیے جو لاہور جماعت کے تھے، اور یہ کہا وہاں کے جو سیکرٹری وہ جو کیا ہوتا ہے جو اٹارنی جنرل ہوتا ہے، جو اس کو کہا کہ ہم مرزا صاحب کو اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں، اپنا ٹیچر مانتے ہیں۔ وہاں بھی انہوں نے ان کو نبی کے طور پہ نہیں پیش کیا۔ تو یہ یو ٹرن تو کئی دفعہ لے چکے ہیں، یہ یو ٹرن ایک دفعہ نہیں لیا، انہوں نے یو ٹرن بے شمار دفعہ لیا۔ آپ بتائیں ان کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ آج پتہ ہے ان کو کتنی سخت مخالفت ہو رہی ہے، مسلمان بھڑکے ہوئے ہیں۔ میں تو ان سے آج بھی اپیل کروں گا کہ خدا کے لیے یہ کیوں آپ نے اپنے انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے؟ یا آپ تو بڑے مزے سے لندن میں بیٹھے ہیں، جرمنی میں بیٹھے ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہیں، کوئی آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن کون مار کھاتا ہے؟ وہ بیچارے غریب جو پیچھے پاکستان میں ہیں، وہ جو بنگلہ دیش، اگرچہ بنگلہ دیش میں اتنی شاید مخالفت اب نہیں ہوئی، لیکن سب سے زیادہ مخالفت پاکستان میں ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ جتنا یہ مسلمانوں کو بھڑکائیں گے، جتنا بے ادبی کریں گے ختم نبوت کی، تو اسی طرح پھر مسلمان ان کو ماریں گے۔ ان کو اب بھی سبق حاصل کر لینا چاہیے۔ جی اگر اور کوئی سوال، جی اگر آپ کے پاس کوئی سوال نہیں ہے تو میں پھر جو مجھے معلوم ہے اس خلافت کے بارے میں، جیسے میں نے یہ کہا ہے کہ یہ خلافت تو انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا دیا ہے، کیونکہ ان کو بتایا گیا ہے یہ جو خلافت الہا منہاج نبوت بن چکی ہے یہ اب تا قیامت رہے گی، اور اس خلافت الہا منہاج نبوت کے جو
ہوں گے اپنا وہ صرف خاندان یا مرزا خاندان کے خلیفے ہوں گے. یعنی انہوں نے خدا کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے. جب یہ خدا کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیں تو چاہے گھوڑے کو بنائے خلیفہ, چاہے گدھے کو بنائیں, چاہے نیک کو بنائیں چاہے بد کو بنائیں, یہ تو خلافت چلنی ہے. اب مرزا خاندان میں چلنی ہے تو یہ تو چلاتے رہیں گے. بہرحال بیچارے اسکیپ گوڈ ہم جیسے معصوم لوگ جن کا کہ مذہب سے اتنا تعلق بھی نہیں ہوتا, جو معمولی علم رکھنے والے ہوتے ہیں, وہ قابو آ جاتے ہیں. انہوں نے وہ ایسے بنا دیے ہے اندھے پیروکار جو ان سے سوال کرنے کی بھی جرات نہیں کرتے. جی محترم, سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 1953 میں بھی جب وہ عدالت میں جو بیان دیا وہ کچھ اور تھا, اور باہر آ کے جو اپنے لوگوں کو بتایا وہ کچھ اور تھا, وغیرہ وغیرہ. تو مقصد یہ ہے کہ جب مرزا صاحب جو بھی پیغام لائے تھے اس کی تبلیغ کرنی تھی اور لوگوں کو اس کی طرف بلانا تھا, تو پھر مسلمانوں سے اتنا فاصلہ پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی, اور ایک ایسی بند کمیونٹی بنانے کی کہ شادی بیاہ رشتے ناطے ختم کر دو, جینے مرنے کے اوپر دور رہنا, اور ان کی جو بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایک معاشرے میں رہتے ہوئے سلوک ہوتا ہے, ایک محبت کا, حسن اخلاق کا, وہ بھی نہ کرنا. کیونکہ عقائد تو عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتے, نہ وہ اس پہ کبھی بحث کرتے ہیں. لوگ تو ایک دوسرے کے اخلاق سلوک سے, مربت سے, محبت سے متاثر ہوتے ہیں. تو جب اپنے آپ کو اس طرح سے بند کمیونٹی بنا دیا جائے, جیسے فرض کرو کوئی مر گیا ہے, اس کے گھر افسوس کرنے بھی جائیں اور گھر والے کہیں کہ آئیے دعا کر لیں, تو پھر کہنا کہ نہیں ہم دعا نہیں کر سکتے, ہم نہیں ہاتھ اٹھا سکتے, یہ بدعت ہے, یہ بدعت ہے, آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے, یہ ہمیں منع ہے, یہ نہیں کر سکتے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں, تو میرا مطلب ہے کہ اس نے فاصلے پیدا کیے. تو جب جن لوگوں میں جگہ بنانی تھی انہی سے الگ ہو گئے, تو اس کا مجھے کوئی مقصد سمجھ میں نہیں آیا کہ اس سے لوگوں نے مطلب ایک صدی ہو گئی ہے, عام لوگ بیچارے جو ہیں وہ اس سے سفر کر رہے ہیں ان بیچارے. جی, میں جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے کہ سب سے پہلے جو ان کے خلاف فتاوی آئے تھے دوسرے مسلمان علماء کی طرف سے آئے تھے, جن میں پیش مولانا محمد حسین بٹالوی تھے اور ثناء اللہ امرتسری. یہ ہمیں دو نام رٹائے گئے ہیں, تو جب بھی ہم مرزا صاحب کے مخالفین علماء کا نام لیتے ہیں تو سب سے پہلے یہی دو نام آتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لٹا. اس وقت انہوں نے نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا تھا, ابھی تو انہوں نے براہین احمدیہ لکھنا شروع کی. اس میں براہین احمدیہ جو تھی اس وقت تو یہ انہوں نے کوئی ایسا دعویٰ ملحم من اللہ کا نہیں کیا تھا, لیکن جب ہمارے علماء جو ان کے مقابل پہ تھے, ہو سکتا ہے وہ زیادہ علم رکھتے ہوں مرزا صاحب سے یا جو بھی, انہوں نے کہا کہ یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور نبوت برحال انہوں نے الفاظ استعمال کیے. آپ اگر کیا کہتے ہیں براہین احمدیہ کی جلد میں جو پہلا یہ اشتہار ہے, انہوں نے پہلے اشتہار میں یہ لکھا ہے کہ اپنے آپ کو نبی اور رسول کی ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے. تو انہوں نے ان علماء نے ان کے خلاف ایسے فتوے دیے, تو اس پر بات چیت چلتی رہی. پہلے شروع میں ایسی کوئی اتنی زیادہ وہ نہیں تھی تفریق, اکٹھے نمازیں پڑھتے تھے, لیکن جب دوسری پارٹیوں سے جب یہ تکفیر کا سلسلہ شروع ہو گیا تو اس وقت مرزا صاحب کو ایک الہام ہوا تھا کہ کسی بھی مکفر یا مکذب کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. وہ بندہ جو تمہیں کافر کہتا ہے یا کذاب کہتا ہے, اس پر اس کا فتویٰ واپس لوٹ جاتا ہے. یہ ایک الہام ان کے تذکرہ میں موجود ہے کہ تمہیں ہرگز جائز نہیں کہ کسی مکفر اور مکذب کے پیچھے نماز پڑھو. وہ جو جماعت بعد میں جو انہوں نے یہ
اختیار کیا جو بعد میں جماعتیں آئیں مرزا محمود کی، تو وہ تو انہوں نے بڑے اسٹرکٹلی امپلیمنٹ کیا کہ ہم نے کسی مسلمان کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، کیونکہ مرزا صاحب نے کہا تھا کہ اب تم نے مت آ گئے ہیں، تمہیں امام آ گئے ہیں، اب امامت تمہارے ہی ہاتھ میں ہے۔ وہ یہ تو لاہوریوں کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے، وہ یہ سمجھتے ہیں اب لاہوریوں کے پاس امامت نہیں ہے، امامت تو ہمارے پیچھے ہے۔ تو آپ دوسرے مسلمانوں کی بات کرتی ہیں، یہ تو اپنے بھائیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ان کے نہ نماز جنازے پڑھتے ہیں، شادیاں نہیں کرتے۔ لیکن میں آپ کو ایک مثال دے دوں، میں نے یہ پڑھی تھی، مجھے وہ نام ڈھونڈنا پڑے گا۔ مرزا محمود احمد نے اپنی ایک رشتہ دار کا جو کہ ایک رشتہ دار کا سنی خاندان میں شادی کی تھی اور نکاح بھی پڑھایا، اس میں شمولیت بھی کی۔ بلکہ حکیم نور الدین کے زمانے میں، میں نے آپ کو شاید ان کے زمانے میں نہیں، ان سے پہلے میں نے ایک اور خط آپ کو پیش کیا تھا، وہ عبد الماجد بھاگل پوری نے لکھا تھا بھاگل پور سے کہ کیا دوسرے مسلمانوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں۔ تو وہ ایک پوسٹ کارڈ پہ ان کا خط آیا تھا، میں نے شاید آپ کو بھجوایا نہیں، وہ میرے پاس خط موجود ہے آج بھی۔ اس میں یہ تھا کہ حضرت صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ جو شرارت نہیں کرتے اور للہ کریم نماز پڑھتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے۔ یہ تو مرزا صاحب اپنی زندگی میں ہی کہہ گئے تھے۔ میں آپ کو انشاءاللہ فارغ ہو کے میں وہ کاپی آپ کو بھجوا دوں گا، اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے سامعین کو پیش کر دیں کہ وہ مسلمان جو للہ نماز پڑھتے ہیں اور شرارت نہیں کرتے ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے۔ یہ الفاظ حضرت نے فرمائے ہیں، اور یہ حکیم نور الدین نے اپنے خط لکھ کے، اپنے دستخط کر کے عبد الماجد بھاگل پوری کو پیش کر دیا۔ تو یہ تو بعد میں انہوں نے وہ کلٹ بنا لیا، جیسے میں نے مثال دی تھی آپ کو لاسٹ ٹائم کہ انہوں نے کاپی کیا تھا وہ پنڈتوں کے جو انہوں نے اپنے لالوں کو جکڑ کے رکھا ہوا تھا۔ تو مرزا محمود نے ایسے پنڈتوں کی طرح ان کو، پوری جماعت کو، جن کے بارے میں مرزا صاحب لکھ گئے تھے کہ یہ میرے بیعت کرنے والے، جنہوں نے بیعت کی ہے اس میں اکثر سوکھی لکڑیاں ہیں، انہوں نے جہالت کی، انہوں نے جہالت کو، جاہل مسلمان، جاہل احمدیوں کو اپنے اس جال میں جکڑ لیا اور یہ جو چاہتے تھے کرواتے تھے۔ تو یہ سارے امپلیمنٹیشن مرزا محمود کی جماعت نے شروع کی۔ لاہور جماعت والے آج بھی لبرل ہیں، ان دنوں بھی لبرل تھے، یہ آپس میں شادیاں کرتے تھے۔ محترم یہ بھی ایک ممبر کا سوال ہے، چونکہ چھوٹا سا تھا اس لیے میں نے کہا شاید آپ اس کا بھی درمیان میں ہی جواب دے دیں کہ اگر نبی تو نہیں تھے، ٹھیک ہے، مجدد تھے آپ فرما رہے ہیں، تو کیا عیسیٰ ابن مریم تھے یا نہیں تھے؟ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، یقین کیجئے 74 تک یہ لاہور جماعت والے یہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، لیکن بعد میں چونکہ ان پر پابندیاں لگ گئی تو یہ بھی تھوڑے احتیاط کرنے لگے۔ لیکن وہ لوگ جو ان کو بالکل بے ضرر سمجھتے تھے لاہور جماعت کے ممبران کو، وہ ان کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے۔ میں خود 6-7 سال پہلے جب میں ملتان گیا ہوں تو وہاں پر جو فضل، جہاں پر وہ فضل مل، حسین ملز ہے، تو ان کے شیخ فضل صاحب وہ نمازیں پڑھایا کرتے تھے، اور ان کی وہ مسجد اسی احاطہ میں ہے، حسین مل میں، یہ گھی مل ہے، تو وہیں یہ سارے مسلمان آ جاتے ہیں، آج بھی وہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال ایسا تو کوئی پرابلم نہیں، لیکن یہ کٹڑ جو ہیں یہ ہمارے قادیانی ہیں۔ جی یہ سوال آیا ہے کہ کیا مرزا صاحب عیسیٰ ابن مریم ہیں یا تھے؟ جی ہرگز بھی نہیں، جی ہرگز بھی نہیں۔ مرزا صاحب نے کبھی بھی اپنے آپ کو عیسیٰ ابن مریم نہیں کہا، ہاں ان کا ذل کہا ہے، اسی طرح جس طرح کہا ہے کہ میں تمام انبیاء کا ذل ہوں۔ اس رنگ میں اگر انہوں نے ایکسپلین کر دیا ہے تو وہ کہا ہوگا، ادروائز وہ تو اس عقیدے کے بھی خلاف تھے غالباً کہ یہ جو مہدی کے آنے کا عقیدہ ہے یا عیسیٰ کے آسمان سے آنے کا عقیدہ ہے، یہ احادیث پر احادیث پر وہ ہے، ان احادیث جو کہ وہ احادیث ان کو کہتے تھے کہ وہ احادیث بھی وہ ضعیف ہیں،
बहरहाल वो हरगिज भी ईसा इब्न मरियम नहीं थे। हाँ, अपने अंदर वो तमाम खसूस जो तमाम वो क्या कहते हैं उनके ईसा इब्न मरियम के जो उनके जो मैं क्या कहूँगा, मेरे पास अल्फाज भी नहीं आ रहे कि तमाम वो खसूसियात मौजूद थी जो ईसा अलैहिस्सलाम ईसा इब्न मरियम को थी। जी मैंने जवाब दिया, वो ज़िल्ली तौर पर होंगे क्योंकि उनके ईसा अलैहिस्सलाम के जितने भी वो कैरेक्टर्स थे इनमें मौजूद थे। वो कहते हैं कि मैं इस दौर का मसीह हूँ। मसीह कौन होता है? जो रूह फेंकता है, जो रूह फूंकता है, जो आप में ईमान की रूह फूंकता है। अब आपके वहाँ आपके मोहल्ले में कई डॉक्टरों को मसीह कहा जाता है, मसीहा कहा जाता है। तो ये मसीहा किसी को कहने से वो ईसा इब्न मरियम नहीं बन जाता। जैसे किसी नाई को खलीफा कह देना, तो नाई को खलीफा कह दिया तो वो खलीफा नहीं बन जाता। ये एक तो ये क्या ये एक इस्तिलाह है जो कि हमारे मुल्कों में चल रही है, और ये ऐसे ऐसे दावे तो दूसरे औलियाए कराम ने भी किए हैं। जी आपने फरमाया है, मिर्जा साहब ने ये फरमाया है, ये तो आखिरी दिनों में भी उन्होंने कहा कि वो जो ईसा मूसवी वो फौत हो चुका है, मसीह मूसवी फौत हो चुका है, उसने अब कोई आसमान से नहीं आना। ये अकीदा वो कहते हैं जी ये कुरानी अकीदा नहीं है। ये जिन अहादीस में है वो भी अहादीस जो है वो ज़ईफ हैं। तो मैं तो बज़ाहिर एज मुश्ताक मलिक मैं किसी ईसा या महदी के आने का मुंतज़र नहीं हूँ। और मेरे जैसे मुसलमानों में बेशुमार लोग हैं, न सिर्फ अहमदियों में बल्कि सुन्नियों में भी हैं, शियाओं में भी बात हो सकता है ऐसे होंगे जो किसी ईसा मसीह को का इंतजार नहीं कर रहे। हाँ, चंद लोग हैं जिन्होंने अपने वो बनाया हुआ है तो वो तो इंतजार कर रहे हैं। जी अगर कोई और सवाल हो तो वो बता दीजिए, ताकि मैं ये भी चलते चलते आपको, मैं चाह रहा था कि इस टॉपिक को ख़त्म कर दिया जाए वहाँ पर खिलाफत पे, और आगे जब इन्होंने जो खिलाफत चलाई है उससे मज़ीद जो मुश्किलात, इससे मुश्किलात यकीन कीजिए ये तो बड़े ऐश कर रहे हैं। इनको आज ये कहा जाए कि चलो हम आपको कादियान ले चलते हैं, कादियान वापस जाएं, उनको बहुत बड़ी ज़मीन भी ले दें, बहुत बड़ी इनके मोहल्लात भी वहाँ बना दें, कसर खिलाफत भी बहुत बड़ा बना दें। मैं चैलेंज से कहता हूँ, चैलेंज, इनमें से इनका खलीफा भी नहीं जाएगा, इनके बड़े बड़े मौलवी भी नहीं जाएंगे, क्योंकि अब इनको यहाँ का कल्चर रास आ चुका है, पैसा रास आ चुका, माल ये माल प्रस्त हो चुके हैं। इनको कादियान से कोई गरज नहीं, हालांकि ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कादियान में तो कोई ऐसा मसला नहीं होना चाहिए। मोहतरम मुश्ताक साहब, मैंने अभी आपकी ऑडियो सुनी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये भी बता दूं कि मैंने जितनी मालूमात अब तक इकट्ठी की है तो मुझे भी ये बातें अजीब व गरीब सी लगती हैं कि काना दज्जाल आएगा, फिर मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, फिर ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, फिर वो नमाज पढ़ेंगे, फिर ये करेंगे वो करेंगे, और इस कदर कॉन्ट्राडिक्टरी और कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इन रिवायात में और हदीसों में कि सच्ची बात यह है कि मैं इन चीज़ों को मानता ही नहीं हूँ कि इस तरह के कोई एक्टिविटीज़ होंगी कि ये लोग इस तरह से आएंगे, इस तरह से आएंगे, नमाजें पढ़ेंगे, ये होगा वो होगा। तो मैं तो इन सब चीज़ों को सर बिल्कुल नहीं मानता। शुक्रिया। और मिर्जा साहब तो इनको क्या कहते इनके रिसाला अलवसीयत में कि बेहतर होगा कि मरकज इस अंजुमन का कादियान ही रहे, लेकिन इन्होंने अंजुमन की हर शिक को तोड़ा है, इन्होंने हर शिक को तोड़ा है। सबसे पहले आते ही खिलाफत की गद्दी पे
अकीदा कहाँ गया? ये भी इन्होंने अपना वो मुसलमानों को कहा है जी इंतजार करो। तो कब इंतजार करो? ये हर नबी जो आता है उसकी मुखालफत होती है। अब हमें इस कदर जाहिल बना दिया गया है। ये कहते हैं कि जब ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे वो दो फरिश्तों के कंधों पे हाथ रखते हुए नीचे आएंगे और पूरी दुनिया देखेगी, हर आंख देखेगी। मेरी एक दफा वहां मैं जब किसी जगह पर काम करता था कंपनी में, वहां पर एक पास्टर था, फादर था। तो मुझे उसने कहा कि मैंने कहा मैं तो किसी यूसुस के आने का इंतजार नहीं कर रहा। कहते नो, हाउ डू यू नो? ही इज कमिंग, ही इज कमिंग, एवरी आई विल सी हिम, एवरी आई विल सी हिम। मैंने कहा अच्छा, हम और तुम तो यहाँ बैठे हैं, जब वो उतरेगा तो क्या वो 100 मील दूर जो बंदे होंगे क्या उनको भी नजर आएगा? जो वहां पर उतरेगा तो क्या आपको नजर आएगा? कहते नो, यस वी विल, एवरी आई विल सी हिम, हर आंख उनको नीचे उतरता देखेगी। ये अकीदा हमारे मुसलमानों ने इनसे अपना लिया है। कोई जिंदगी नहीं, कोई नहीं वो आएंगे। ये सब ईसाइयों ने ये अकीदे गढ़े हैं, ये बाइबल से और उससे पहले जो भी तौरात में थे ये चलते आ रहे थे। तो इनकी कोई, इन अकायद की कोई शरई हैसियत नहीं है कोई। जब हम इनको ये कहते हैं कि ये कुरानी अकीदा नहीं है तो ये फट या आप पे मुनकरे हदीस का क्या कहते हैं फतवा लगा देते हैं। जब मैंने इनकार किया, ये मुफ्ती मुबशर हुसैन रस, वो क्या नाम है उसका यार, वो जो बड़ी गालियां निकालता है, टट्टी मूतर कहता है। तो वो कहता है कि जी आपने इनकार करके मसीह के नजूर का आपने हदीस का इनकार किया। वो दिखाओ तो हदीस मुझे। अब वो हदीस भी जो होती है वो ज़ईफ होती है। जी नहीं, मैं किसी ईसा, किसी मूसा, किसी मसीह के आने का मुंतज़िर नहीं हूँ। ये सवाल काश के आप वहाँ सऊदी अरब में भेज दें, वो जवाब दे देंगे। ये मुसलमान उनसे पूछें, उनको मुनकर हदीस कह के देखे, मैं मान जाऊंगा। ये चैलेंज मैं मुसलमान जो जितने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जितने भी मुसलमान उलमा जो हैं पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के, या वो जो कि ईसा के जिस्मानी नज़ूल के मुंतज़िर हैं का अकीदा रखते हैं, वो अपना एक फतवा लगाकर भेज कर आप वो मोहम्मद बिन सलमान को भिजवा दें कि आप तो मुनकर हदीस हैं। मैं आपको बताऊं, मुसलमान उम्मत में ये दारुल इफ्ता जो है वो मस्त जामिया अल अज़हर के पास है। आप जामिया अज़हर से पूछ लीजिए कि वो क्या बताते हैं। उनके फतवे की हैसियत ज़्यादा है मोहम्मद बिन सलमान के फतवा से, लेकिन वो भी किसी ईसा के आने के मुंतज़िर नहीं है, किसी महदी के आने के मुंतज़िर नहीं है। कोई ना कोई खूनी महदी होगा, ना खूनी ईसा होगा। ये आप भी अगर जो ये प्रोग्राम चला रहे हैं, ये लोगों की हिदायत का मूजिब बन रहे हैं। तो अगर मैं आपको महदी कह दूं तो क्या मैं गलत हूँगा? आप मुझे एक लाइफ दे रहे हैं, मैं अंधा था, आप मुझे आंखें दिखा रहे हैं, आप के में मसीहाना सिफात हैं। तो मैं आपको अगर अपना मसीह मानूं तो क्या मैं नौज़बिल्ला, अगर मैं आपको अपना मसीह कह दूं या अपना महदी कह दूं, क्योंकि आप मेरे लिए हिदायत का मूजिब बन रहे हैं, आप मेरी आंखों को रोशनी दे रहे हैं, तो क्या अगर मैं आपको कहूं कि आप मेरे लिए महदी भी हैं, ईसा भी हैं, तो क्या इसमें क्या खराबी है? मुझे बताएं। ये उलमा मुझे इसका ही जवाब दे दीजिए। ये उलमा जो हमें आज कर रहे हैं, जो वो उलमा जो हमें हिदायत करीब लाते हैं, वो उलमाए हक हैं। इस वक्त उलमाए हक बहुत कम रह गए हैं। उलमाए सू, जैसे ये आपके सामने इसने मुझे ऐसा फतवा जड़ दिया कि मुझे तो कहा कि तुम तो काफर हो, पक्के काफर हो, क्योंकि तुम ईसा के आने के मुंतज़िर नहीं हो। तो मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, हम आप में से नहीं हैं, सो आई एम स्टेइंग अवे फ्रॉम यू, नेक्स्ट टाइम यू डोंट कॉन्टैक्ट मी। तो ये तो मैंने उसको तो ऐसे दफा कर दिया। तो ये उलमाए सू हैं, ये हमें गुमराह करते हैं, इनका अपना एक मफाद होता है। लेकिन उलमाए हक के पास जाएं, वो कभी भी आपको ऐसी तालीम नहीं देंगे, बड़े प्यार से आपको मिलेंगे, समझाएंगे। बहुत से उलमाए हक इस अकीदे के मुनकर हैं।
محترم مشتاق صاحب، بالکل آپ کی بہت زیادہ پائیدار یہ بات ہے کہ کوئی بھی آدمی جو آپ کو اچھی ہدایت دے دے، کوئی بھی آدمی جو آپ کو روشنی کی کران دکھائے، کوئی بھی آدمی جو آپ کو گائیڈ کرے، اس کو آپ مہدی کہہ سکتے ہیں، بالکل کہہ سکتے ہیں سر۔ جی سر، کیا میں نے آپ کے وہ سوال کا جواب دے دیا؟ ماشاءاللہ آپ بھی۔ چلے جی، آج مجھے ایک دوسرا ساتھی مل گیا جس نے یہ اوپن لکھا ہے کہ میں کسی مہدی کا انتظار نہیں کر رہا، میں کسی نبی سوری عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار نہیں کر رہا۔ مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر ذہن میں آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مینار دل پہ اپنے خدا کا نزول دیکھ، یعنی آپ نے ایمان دیکھنا ہے تو اپنے مینار دل پہ دیکھیں۔ اب انتظار مہدی و عیسیٰ بھی چھوڑ دے، یہ جی ان کا کلام تھا۔ وہ تو علامہ اقبال تو مسیح اور مہدی کے آنے کے منتظر ہی نہیں تھے۔ میں دوبارہ شعر پڑھتا ہوں، مینار دل پہ اپنے خدا کا نزول دیکھ، اب انتظار مہدی و عیسیٰ بھی چھوڑ دے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے یہ آپ سمجھا دیجئے۔ جی میرے محترم، جب میں انہی کی طرح یہ میں کیا کہتے ہیں جب مجھے یہ بتایا گیا تھا، بتانے والے میرے بڑے دوست، پیارے دوست ڈاکٹر رشید جہانگیری، انہوں نے مجھے آنکھیں دی۔ میں اندھا تھا، میں اگلے کو جس طرح آج ہوتی ہیں نا باتیں، فوراً یہ اگلے کو سنب کر دیتے ہیں، تو میں بھی چونکہ خلافت کا پیروکار تھا، میں سمجھتا تھا کہ یار یہ بکواس کرتا ہے، یہ کرتا ہے، تو میں گالیاں نکالتا تھا، جس طرح آج یہ احمدی گالیاں نکالتے ہیں کہ تم خلافت کو یہ۔ تو میں سمجھتا ہوں رشید جہانگیری میں نے رشید جہانگیری کو سب سے پہلے گالیاں نکالی تھی۔ میں نے کہا تم کیا سمجھتے ہو، یہ ہے وہ ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے ان کے کریکٹر کے بارے میں بتا دیا تھا، تو میں نے ان کو گالیاں نکالی۔ لیکن اس کے بعد میں خاموش نہیں ہوا، میں نے تحقیق کی۔ یقین کیجئے۔ جی محترم مشتاق صاحب، یہ ایک امپورٹنٹ سوال تھا، اور ابھی چونکہ بیچ میں کسی قسم کی کنٹینیوٹی متاثر نہیں ہو رہی تھی تو میں نے سوچا یہ پوچھ لوں۔ مرزا صاحب کے ماننے والے لاہوری گروپ والوں کو کیوں غیر مسلم قرار دیا گیا، اور کیا وہ پاکستان میں مرزا صاحب کے بارے میں پاسپورٹ فارم پر دیے گئے اس بیان سے متفق ہو کر دستخط کرتے ہیں کہ وہ مرزا صاحب کو ایک جھوٹا نبی تصور کرتے ہیں اور مسلمانوں والا پاسپورٹ حاصل کرتے ہیں، یا کہ مذہب کے خانے میں کچھ اور لکھتے ہیں؟ وہ جو لکھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ رشید جہانگیری کو سچا پایا، ان کی باتوں کی میں نے تحقیق کی تو بالکل سچا پایا۔ اب میرے لیے میری آنکھیں تو انہوں نے کھولی، ڈاکٹر رشید جہانگیری نے، اور مجھے ہدایت کی طرف لانے والے وہ رشید جہانگیری تھے۔ انہوں نے آپ کو شاید ایک دو روز پہلے بتایا بھی ہے میرے متعلق، تو میں ان کو اپنا مسیحا کہتا ہوں، اور مسیحا کیونکہ انہوں نے میری جو بیماری تھی میرے دل میں، یہ خلافت کی شرک پرستی، وہ نکالی۔ میں اندھا تھا، مجھے کہا کہ تم آنکھیں لگاؤ، دیکھو تمہارے ارد گرد کون ہے۔ تو میرے لیے ڈاکٹر رشید جہانگیری نہ صرف وہ مہدی تھے بلکہ مسیح بھی تھے، اس میں خرابی کیا ہے؟ اور اتفاق سے ڈاکٹر رشید جہانگیری آج ایک بہت بڑے سائیکیٹرسٹ ہیں امریکہ میں، تو وہ دوائیوں سے بھی علاج کرتے ہیں۔ ان جو اندھے ہیں، جو اندھے پیروکار ہیں قادیانیوں کو، ان کو بھی کہتا ہوں کہ آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو۔ یہ جو تمہارے مربی ہیں، مولوی ہیں، یہ خلیفے ہیں، یہ تمہیں بھٹکا رہے ہیں، یہ تمہیں غلط راستے پر چلا رہے ہیں، ان کی کوئی صداقت نہیں ہے۔ انہوں نے بڑے بڑے محل بنا لیے ہیں آپ کو بیوقوف بنا کر، آپ سے چندے ٹھگ کر۔ میں ان کو ٹھگ کہتا ہوں، یہ مذہبی ٹھگ ہے۔ میرا بہت لوگوں کو یہ میری بات بری لگے گی، اور واقعی میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ تو میرے نزدیک میرا مسیح، میرا مہدی ڈاکٹر رشید جہانگیری تھا۔ اب آپ کی طرف میں آیا ہوں، اب آپ کی طرف سے اب میں اور بھی کچھ سیکھ رہا ہوں۔ انشاءاللہ میری آپ لوگ اصلاح کر رہے ہیں، جو میں بحیثیت مسلمان ہونے کے کچھ کمی رہ بھی گئی ہے،
تو شاید آپ سے جو ہماری ہو رہی ہے انٹریکشن اس سے بڑے سوالات جو ہے نا ان کا جواب مل جائے گا. اجازت دیں تو میں نے یہ سوال، یہ جو آج لاہور جماعت کے امیر ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر کریم سعید پاشا، ان کے بہنوئی یہاں آسٹن ٹیکسس میں یہ رہا کرتے تھے. یہ ہمارے پاکستان میں اس وقت ایوب خان کے زمانے میں یہ پاکستان ریلوے کے چیئرمین ہوتے تھے. ان کا نام تھا، یہ ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب کے بیٹے تھے، مرزا عبد الرحمان بیگ. اور ان کی جو بیوی تھی ڈاکٹر عائشہ بیگ، یہ موجودہ جو امیر ہیں وہ ان کی سگی بہن. تو وہ ان دنوں بیمار تھے، یہاں ریٹائرڈ زندگی گزار رہے تھے. ان کا شہر یہاں سے تقریباً ماربل فالز کا نام ہے. تو اکثر یہ مجھ سے کانٹیکٹ کر دیتے تو میں ان کی بہنوں کو وہاں ان کو چھوڑنے جایا کرتا تھا. اس وقت یہ بیچارے بستر مرگ پر تھے. تو ان کی بہنوں کی وجہ سے یہ بہنیں بھی بزرگ ہو چکی تھی ساری. تو یہ سوال میں نے بھی ان سے پوچھا. تو اب مجھے یہ نہیں، اس کا جواب تو انہوں نے مجھے نہیں دیا. میرا ذاتی خیال ہے کہ وہاں پر ان کے انفلوئنس ایسے ہوں گے کہ بغیر وہ اسٹیٹمنٹ دیے ہوئے مسلمان کا پاسپورٹ بنوا لیں وہی. لیکن میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں کہ میرے ایک دوست وہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایف سی کالج کے رجسٹرار کے طور پہ ریٹائر ہوئے ہیں. ان کا نام ہے ڈاکٹر پروفیسر حامد سعید صاحب. ان کے جو چچا تھے، ان کی بیوی کے چچا، یہ نائجیریا میں امبیسڈر تھے اور بعد میں یہ رشیا کے بھی امبیسڈر بن گئے. کریم ذکی صاحب یہ پاکستان میں مسلم لیگ کے بڑے ایکٹیو ممبر تھے. تو یہ پچھلے 2-3 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا. تو حامد سعید نے مجھے اس وقت کہا، ہمارے بڑے قریبی دوست تھے، ہم پڑوسی بھی تھے نائجیریا میں. تو مجھے کہتے ہیں کہ ملک صاحب یار میں تمہارا ایک کام کرا دوں، کیونکہ میرے پاسپورٹ پر احمدی مسلم لکھا ہوا تھا. تو کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ مجھے پاسپورٹ دے دیں، میں آپ کو نیا پاسپورٹ بنوا دیتا ہوں. اس پہ بغیر کسی اسٹیٹمنٹ کے، بغیر کسی حلف لگانے کے آپ کو میں مسلمان کا پاسپورٹ دے دوں گا. تو اگر ایسے لوگ مجھے بغیر پاسپورٹ، بغیر حلف کے پاسپورٹ لے دیتے ہیں مسلمان کا ہونے کا، تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ تو یہ ساری سیاسی، میں سمجھتا ہوں یہ سارا سیاسی ڈیسیژن تھا. اور آج بھی لوگ لیتے ہوں گے. میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ لاہوری یہ حلفیہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہوں گے. اگر آج ان کو پاسپورٹ بنوانا پڑے تو بہرحال وہ پھر ایسا کرتے ہیں. میں دریافت کروں گا کسی لاہوری جماعت سے. ویسے زیادہ تر تو یہ باہر آ گئے ہیں، ان کو تو وہ ضرورت ہی نہیں ہے، انہوں نے یہاں پاسپورٹ وغیرہ لے لیے ہیں. ہاں جو وہاں پر رہ رہے ہیں وہ واقعی بیچارے ان میں پرابلمز ہیں. جیسے ایک دفعہ مجھے یہ جو ان کے عامر عزیز صاحب ہیں برلن مسجد میں، یہ وہاں سے آئے ہیں. یہ میں جب لاسٹ ٹائم گیا ہوں پاکستان تو اس وقت یہ امامت کر رہے تھے لاہور جماعت کی مسجد میں. تو میرے ساتھ ہی امیر صاحب بھی کھڑے ہوئے تھے. دیکھیں ہم ان کا خلیفہ تو پیچھے آتا ہی نہیں ہے، ترا صاحب نے وہ امامت پہلے امامت کے آگے آتا ہے. حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا، ان خلیفوں کو یہ نہیں پتا کہ جس کے یہ خلیفہ کہتے ہیں اپنے آپ کو، خلیفۃ المسیح، انہوں نے اپنی زندگی میں امامت کرائی تک نہیں. وہ مولوی عبد الکریم امامت کرا کرتے تھے. اب یہ دیکھیں ان کا تو یہ حال ہے. تو یہ تو بغیر امامت کے رہ ہی نہیں سکتے. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ مجھے بتا رہے تھے ہمارے مشکلات خاصی ہیں ان کی وجہ سے. وہ بلیم ان قادیانیوں کو دیتے تھے. وہ کہتے کہ ہم برا بھلا نہیں کہہ سکتے مرزا صاحب کو، مسیح موعود کو کذاب نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کیا کریں. وہ پھر مجھے نہیں پتا وہ کیا لکھتے ہوں گے. کیونکہ شکر ہے خدا کا کہ جب مجھے سیکنڈ ٹائم پھر مجھے، حالانکہ میں نے نہیں بنوایا، میں نے حامد سعید کی وہ پیشکش قبول نہیں کی، کیونکہ میرا ایمان، میں بڑا کٹر تھا اس وقت. میں نے کہا اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لوگ کہیں گے تم نے جھوٹ بول کے مرزا صاحب کو گالی دے کے نکالا ہے. تو میں نے نہیں. پھر اس کے بعد خیر میں تو امریکہ آ گیا، پھر مجھے ضرورت نہیں پڑی. جی کیا آپ اور کوئی سوال پوچھیں گے؟ جی اجالا، میرا خیال ہے کہ جو آج کل یہ
جو لکھتے ہیں، جو مسلمان لکھتے ہیں وہ تو اپنا مذہب مسلمان لکھتے ہیں، اور وہ جو اپلیکیشن دیتے ہیں اس میں پورا حلف نامہ ہوتا ہے، اس کے نیچے دستخط کرتے ہیں۔ ان قادیانیوں نے بے شمار لوگوں نے یہ حلف نامے پہ دستخط کیے جنہیں میرے گھر والے بھی تھے، تو میں نے بعد میں ان کو ڈانٹا بھی صحیح، ان کا تم کیسے مسلمان ہو، کیسے احمدی ہو کہ اپنے مرزا صاحب کو گالی نکال کے یہ پاسپورٹ بنوا رہے ہو؟ بہرحال اس کا جواب نہیں دیا، وہ منافقانہ تھا ان کا جواب۔ لیکن اب نہیں معلوم کہ وہ، میرا خیال ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم احمدی مسلمان لکھ لیتے ہیں، کھانے میں کھانا خالی نہیں آپ چھوڑ سکتے، یا آپ مسلم لکھیں گے یا عیسائی لکھیں گے یا احمدی لکھیں گے یا لاہوری، جو بھی وٹ ایور، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم لکھ دیتے ہیں احمدی مسلمان، تو وہ خواہ وہ احمدی کاٹ دیں یا مسلمان کاٹ دیں، تو عموماً یہ مسلمان کو کاٹ دیتے ہیں، تو وہاں ان کے پاسپورٹ پر غیر مسلم نہیں لکھا ہوتا، احمدی لکھا ہوتا ہے، تو احمدی لاہوری بھی یہی لکھ دیں گے کہ جی میں احمدی مسلمان ہوں، تو غیر مسلمان کا وہ کھانا کاٹ دیں گے، احمدی لکھ۔ اب یہ سارے جو ہے نا، اب جو پاسپورٹ ہیں ان کے مذہب پہ احمدی لکھا ہوا ہے، کافر نہیں لکھا ہوگا، صرف احمدی، اور اس کو یہ نہیں کلاسیفائی نہیں کیا یہ لاہوری احمدی ہے یا قادیانی احمدی۔ اب تو ان کے اور بے شمار آف شوٹس آ گئے ہیں، جمبا صاحب کے بھی احمدی ہیں، وہ بھی تو پاکستانی ہیں، تو اب صرف احمدی ان کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ فیصل بھائی، اور میرا خیال ہے کہ آج اتنا ہی کافی ہے، اللہ کرے یہ ہماری بات ان کے دلوں پر پہنچ جائے۔ جی جی محترم مشتاق صاحب، بالکل آپ کا بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ آپ کی تشریف آوری کا، اور بالکل بے شک آپ 2-3 دن کی چھٹی رکھیں سر، عید الاضحیٰ منائیں، اور آپ نے مبارکباد دی آپ کو اور آپ کی فیملی کو، سبھی لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد پیش ہے۔ انشاءاللہ سر 2-3 دن بعد جب آپ کمفرٹیبل ہوں تب انشاءاللہ یہاں سے پروگرام شروع کر لیں گے۔ شکریہ۔